عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ کشمیر کے دلکش باغات کا دوسرا حصہ آج ہم پھر شروع کریں گے۔ شالیمار باغ ان باغوں میں سب سے پرانا ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1619 عیسوی میں ڈالی۔ اس کے 11 برس بعد شاہ جہاں کے دور میں باغ کو وسعت دی گئی اور اس کی زینت کو بڑھایا گیا۔ شالیمار باغ سری نگر سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرقی جانب پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہ 4 برابر طبقات میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اوپر سے باغ میں ایک ندی داخل ہوتی ہے اور اس کے بیچوں بیچ گزرتے ہوئے نیچے ڈل جھیل سے ملتی ہے۔ اس ندی پر کئی چھوٹی بڑی 12 دریاں تعمیر کی گئی ہیں۔ اوپری طبقے کے وسط میں سیاہ سنگ مرمر جو 12 دری ہے اس میں بادشاہ گرمیوں کے دن گزارتا تھا۔ یہ 12 دری 25-30 فٹ اونچے ایک چبوترے پر بنی ہے۔ اس میں سیاہ سنگ مرمر کے 6 منقش ستون ہیں۔ 12 دری کے ارد گرد ایک تالاب ہے جس میں متعدد فوارے لگے ہوئے ہیں۔ باقی 3 طبقوں میں جو چھوٹی 12 دریاں ہیں وہ بھی قابل دید ہیں۔ یہاں سے فواروں کا خوبصورت نظارہ بہت ہی سکون بخش محسوس ہوتا ہے۔ ندی کے دونوں طرف مخملیں سبزہ ہے جس میں مناسب جگہوں پر پھولوں کی کیاریاں لگی ہیں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ لاہور میں بھی ایک باغ شالیمار کے نام سے مشہور ہے جو 1634 عیسوی میں بنا ہے۔ ممکن ہے کہ کشمیر کے شالیمار باغ ہی کے نام پر اس کا یہ نام بھی پڑا ہو۔ شالیمار باغ سے کچھ ہی فاصلہ پر نشاط کے نام سے مغل دور حکومت کی ایک اور یادگار ہے۔ یہ باغ نور جہاں کے بھائی آصف خان نے 1634 عیسوی میں بنوایا۔ روایت ہے کہ اس کے 12 طبقے تھے لیکن موجودہ صورتحال میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہے۔ باغ کے بیچوں بیچ تالاب ہیں جن سے 3 فٹ چوڑی نہر نکلتی ہے۔ نشاط باغ کے بالائی طبقے میں ایک 12 دری ہے جہاں سے باغ کا پورا منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں کئی قد آور سایہ دار چنار ہیں۔ نہر کے دونوں طرف جو روشے ہیں ان کے ساتھ ساتھ سرو اس طرح قطار میں کھڑے ہیں جیسے سیاحوں کا استقبال کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ دونوں طرف رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں ہیں۔ نشاط باغ میں صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے جب جھیل ڈل کی لہروں کے ہلکورے اور پرندوں کی چہچہاہٹ دل کو سکون اور ذہن کو تازگی بخشتی ہے۔ پرانے زمانے میں باغ میں چراگاہوں کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے تھے لیکن اب اس کے لیے بجلی کے کمکموں کا انتظام ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی۔ تیسرا حصہ انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ والسلام۔